سب سے پہلے تو سعید صاحب ہمیں بتائیے کہ ہڈیوں کی کمزور ہونے کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں اور پھر کون سی قدرتی غذائیں ہوتی ہیں جو کہ ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بڑی مددگار ہوتی ہیں. دودھ کے ہی سنتے آئے ہیں, اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی ہڈیوں کی صحت کو بڑا بہترین بناتی ہیں؟ جی ہڈیاں اصل میں پورے جسم میں ہوتی ہیں جی. اور ان کی کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں, چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہڈیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچے کو شروع سے ہی دودھ پلایا جائے, اس میں بھی کیلشیم ہوتا ہے. تو کیلشیم جو ہے یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری چیز ہے. صحیح. اس کے علاوہ غذا جو ہے اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی غذا کھا رہے ہیں. اس میں جس طرح آج کل بچے کھا رہے ہیں جنک فوڈ وغیرہ کھا رہے ہیں, ان سے جو ہے نا وہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. بلکہ اچھا. ہڈیوں کی اتنی مضبوطی نہیں ہوتی ہے اور گروتھ میں بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. کیونکہ آج کل جو فیڈ ڈالی جاتی ہے مرغیوں کو, اس سے بھی یہ بڑا نقصان ہوتا ہے اور بچے جلدی جوان ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے جو ہے نا بال بھی آ جاتے ہیں چہرے پہ, خاص طور پہ لڑکیوں کے, اور سسٹ وغیرہ بننا شروع ہو جاتی ہیں, جلدی وقت سے پہلے بالغ بھی ہو جاتے ہیں. تو کیلشیم اور وٹامن ڈی کی مین کمی جو ہوتی ہے نا, اس وجہ سے بھی ہڈیوں کی گروتھ جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی. اور بعض لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے سمجھو بوڑھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. جی ہاں. جوانی میں ہی وہ تھوڑا کبڑا پن آ جاتا ہے ان میں, ہڈیوں کی مضبوطی سے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. جوڑوں کی جو دردیں ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں. اس میں یورک ایسڈ جو ہے وہ عام طور پہ مین آج کل ہو رہا ہے, وہ بھی زیادہ جنک فوڈ سے اور بڑا چھوٹا گوشت کھانے سے ہوتا ہے. اچھا. تو یورک ایسڈ جو ہے یہ بھی تقریباً ہر دوسرے بندے کو آج کل ہو رہا ہے ہماری ناقص غذاؤں کی وجہ سے. اچھا. تو یورک ایسڈ کے لیے جو ہے نا وہ دوائیاں بہت اچھی ہوتی ہیں, ہمارے ہومیوپیتھک میں بھی بہت اچھی دوائیاں ہیں. ٹھیک. تو اس سے یہ ہے کہ پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے, بڑے چھوٹے گوشت کا, غذائیں اچھی کھائیں. تو اس سے جو ہے نا یورک ایسڈ بھی نارمل ہو جاتا ہے. روزانہ واک کرنی ہوتی ہے, ایکسرسائز وغیرہ کریں ساتھ. تو اس سے جو ہے نا جو کیلوریز ہیں وہ جسم کی وہ ضائع ہوتی رہتی ہیں, پھر جو کھاتا پیتا بندہ, تو اس سے پھر وہ یورک ایسڈ بھی جسم میں کم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. سعید صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پی سی او ایس کے, سسٹ کے پرابلم ہو رہے ہیں, بچیاں جلدی جوان ہو رہی ہیں, بالغ ہو رہے ہیں بچے, تو یہ جو برائلر ہے اس کی خوراک کا بھی, فیڈ کا بھی پرابلم ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں پروٹین کا بڑا اچھا سورس ہے. جی یہ بچیں کس طرح سے, ان کے اگر ان کو ہم ترک کر دیں تو ان کے متبادل ہیلدی کیا ہیں ہمارے پاس؟ نہیں, ترک تو نہیں کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ گھر میں مرغیاں تھوڑا بہت چھتوں پہ بندہ, دیسی مرغی جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے, ہاں وہ کھا لیں. صحیح. سبزیاں دالیں استعمال کریں, اس میں بھی پروٹین ہوتی ہے ویسے. پروٹین ہے. ہاں, لیکن دالوں سے بھی, کچھ دالوں سے بھی جو یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسری ہڈیوں کی جو جوڑوں کی مین بیماری ہے, یورک ایسڈ کے علاوہ روماٹائڈ ارتھرائٹس ہوتا ہے, آر اے فیکٹر وغیرہ. ہاں جی, اس میں جو ہے نا وہ ہڈیوں کی جو ہے نا زیادہ پین بہت زیادہ شدید ہوتی ہے. جی. مرض وہ پرانا ہوتا ہے تو کرانک ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس میں بعض کا تو ہڈیوں کی یہ جو انگلیاں ہیں نا یہ بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, اتنا شدید وہ ہوتا ہے اس کا اثر. اور یہ صرف ہڈیوں کی ویکنس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے نا یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. تو کمر درد بھی بعض لوگوں کو ہو رہی ہے. جی. ویسے بہت زیادہ بیٹھے رہتے ہیں آج کل آفیسز میں, یا ویسے بھی بلکہ بیٹھے رہتے ہیں, لیٹے بھی ہیں گھر میں تو کسی غلط پوسچر میں ہی لیٹے ہوئے ہیں. جی جی بالکل, سیدھا بیٹھنا چاہیے, پیچھے کو ٹیک رکھنی چاہیے, اس سے کمر تقریباً سیدھی رہنی چاہیے. کمر آپ کی ٹیڑھی ہوگی تو پھر اس سے کمر درد کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اور جی اچھا سعید صاحب, اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ جو صبح اٹھتے ہی انہیں پرابلم ہوتی ہے کہ پورا جسم ان کا جو ہے وہ اسٹف ہوا ہوتا ہے, جوڑ جو ہیں وہ اکڑے ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے, یہ کس پرابلم کی انڈیکیشن ہے؟ یہ وہی یورک ایسڈ ہوتا ہے جسم کے اندر. یورک ایسڈ کی؟ جی یورک ایسڈ ہے, اور اس کی سمٹم یہ ہوتے ہیں کہ جیسے پاؤں کے, یہ رائٹ پاؤں ہے, یہ عام طور لیفٹ پہ بھی ہو جاتا ہے. پاؤں کا انگوٹھا جو ہوتا ہے اس میں پین شروع ہوتی ہے. صحیح. شروع میں بڑی نشانی یہ ہے سب سے. ہاں بڑی نشانی یہ ہے, اس میں مطلب یہ شروع ہو جاتا ہے. ویسے تو بلڈ ٹیسٹ بھی ہو جائے یورک ایسڈ کے, اس کا کوانٹٹی زیادہ آ جاتی ہے, 8 پوائنٹ سے زیادہ آ رہا ہے تو سمجھیں یورک ایسڈ ہو گیا اس کو. صحیح. تو یورک ایسڈ کا ٹریٹمنٹ بڑا اچھا ہے, ہمارے ہومیوپیتھک میں یہ دوائیاں پڑی ہوئی ہیں, یہ بڑا اچھا ان کا ٹریٹمنٹ ہے. جیسے یہ دوائی ہے, یہ پی ٹی کے 73 اس کو کہتے ہیں. صحیح. تو یہ 10 قطرے صبح دوپہر شام پینے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر یہ ملا کے R73 اس کو کہتے ہیں, یہ والی دوائی جو ہے. جی ٹھیک. یہ بھی جو ہے نا مطلب یہ دردوں کے لیے بہت زبردست ہے. کمر درد ہو, جوڑوں کی درد ہو, روماٹائڈ ارتھرائٹس ہے یا گوٹی ارتھرائٹس ہے, اس کے لیے بہترین ہے. اور ساتھ اس کے یہ R11 ہوتی ہے یہ, ٹھیک ہے.
یہ ساتھ ملا کے استعمال کریں تو یہ مسئلے بالکل صحیح ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت سارے آئل بھی آئے ہوئے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ اس کی مالش کریں گے تو آپ کے جتنے یہ مسئلے ہیں، جو اکڑا پن ہے آپ کے جسم کے اندر، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تو انٹیک والی چیزیں ہیں، کیا ہمیں ایکسٹرنلی بھی وہ چیزیں یوز کرنی چاہیے؟ کر سکتے ہیں، اس سے تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے، اتنا زیادہ نہیں پڑتا۔ زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ مسئلہ تو اندر ہے آپ کے۔ جی مسئلہ اندر ہوتا ہے، اندر جب ٹریٹمنٹ کریں گے اگر یورک ایسڈ زیادہ ہے اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو وہ ختم ہوگا نا۔ صحیح۔ وقتی طور پہ مطلب کوئی بھی ایکسٹرنل اینڈ آؤٹ سائڈ پہ جو لگاتے ہیں چیزیں وہ وقتی ہوتی ہیں، اس میں زیادہ ٹیمپریری ہوتا ہے، زائلوکین ملایا ہوتا ہے، مینتھول ہوتا ہے، اس میں وہ پھر اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، وقتی طور پہ ریلیف ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے کمبینیشن بتایا بڑا زبردست ہے یقیناً، اور بڑا کارگر بھی ہوگا، تو یہ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتا ہے؟ جی اس میں کولیسٹرول کو بھی یہ صحیح کرنے والی وہ ساتھ علیحدہ دوائی ہوتی ہے، جیسے ہومیوپیتھ میں ایک دوائی ہے کولوسٹرینم 30، وہ 5 قطرے صبح دوپہر شام پینے ہوتے ہیں، اس سے کولیسٹرول بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں مبتلا جو مریض ہیں انہیں روزمرہ کی یہ ادویات تو چلے لینی چاہیے، اپنے لائف سٹائل میں انہیں کیا چینج لے کر آنا چاہیے؟ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں آپ اپنے پیشنٹس کو؟ لائف سٹائل میں بس سادہ غذا کھائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ واک کرنی ہے، اور سادہ غذا بھی آپ نے احتیاط سے ایک لمٹ کے اندر کھانی ہے۔ جی لمٹ کے اندر، اور سادہ غذا کھانی ہے، اس کے بعد واک کرنی ہے، ورزش وغیرہ تھوڑی بہت کر سکیں وہ کریں، اور دھوپ میں بیٹھیں، مثلا سردی ہیں، اگر گرمی ہے تو صبح کے ٹائم جیسے سورج نکل ہوتا ہے وٹامن ڈی کا، وہ بڑا اچھا سورس ہے۔ بعد دھوپ میں بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی سردیوں میں بھی باہر دھوپ میں بیٹھ جائیں جب سورج نکل ہوتا ہے، تو وہ اس سے بھی وٹامن ڈی، کیونکہ وٹامن ڈی جو ہے انسانی جسم میں مطلب غذاؤں سے اتنا زیادہ نہیں حاصل ہوتا، تو اس کے لیے پھر اس طرح دھوپ میں بیٹھنا، یا کچھ آتے ہیں چیزیں کھانے والی ٹیبلٹ بھی آتی ہیں، جی ان سے بھی یہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں ویسے۔ اچھا، یعنی کہ جو پرانی سے پرانی بھی دردیں ہیں، یا جن لوگوں کی سردیوں میں ریکال ہو جاتی ہیں جا کے جوڑوں کی، اب وہ بھی اس کا بھی ہومیوپیتھک میں علاج موجود ہے، اور سائیڈ افیکٹ بھی کوئی نہیں ہے؟ سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہوتا ان کا، بالکل۔ سائیڈ افیکٹ جو ہے نا وہ زیادہ تر ایلوپیتھک میڈیسن میں ہوتا ہے، کیمیکل ٹریٹمنٹ ہے ہمارا۔ کس قسم کے سائیڈ افیکٹس ویسے آپ نے دیکھے ہیں پیشنٹس کے اندر؟ دیکھیے وہ میں بتا رہا تھا نا کہ جیسے بعض کا تو جیسے کوئی روماٹائڈ ارتھرائٹس ہے، اس کی ہڈیاں بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، چارپائی پہ پڑ جاتے ہیں وہ، تو وہ ان کا ٹریٹمنٹ تو ہے ہمارے پاس، بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہے، ہڈیاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، جوڑ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، اگر کسی کا کمر کا مسئلہ ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا ٹریٹمنٹ تو بہت اچھا ہے ہمارے ہومیوپیتھک میں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر سعید صاحب آپ کے وقت کا۔